آج 16 सफर तीसरा दौलत वाला पीर का दिन जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 41 बार पढ़ लो। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर की 16 तारीख तीसरे पीर का दिन है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा माह सफर की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। ये वजीफा पढ़ने वाला बुलंदियों पर पहुंच जाता है, कामयाबियां समेट लेता है। सफर का महीना बहुत ही खास महीना है। इस महीने में अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अगर आप सफर के महीने में एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो आज इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लो। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। उसकी जिंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज कर देगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिज़्क की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? मैं आपसे यही कहूंगा कि आज 16 सफर पीर के दिन ये वजीफा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का ये खास वजीफा जरूर पढ़ लो, क्योंकि 16 सफर पीर का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज के दिन को भी अगर आपने लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लिया तो अल्लाह पाक पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा भी आपने लाजमी पढ़ना है। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या न मिले। याद रखिएगा इस खास वजीफे को पढ़ने की सबसे बड़ी तासीर ये है कि अल्लाह पाक आपको लाखों रुपए अता फरमाएगा, आपकी खाली झोलियों को खुशियों से भर देगा। अगर आज आप इस खास वजीफे को पढ़ लेते हैं तो पूरे साल के फायदे आपको मिलेंगे। इस वजीफे को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। सफर का महीना जैसे अभी शुरू हुआ था और देखते ही देखते खत्म भी हो जाएगा। सफर का महीना सरापाए रहमतों बरकत का महीना है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह के हैं, रातें भी उसी की हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए उसने किसी शब को शबे मेराज बना दिया और किसी महीने को माह मुबारक बना दिया। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमतों मगफिरत का मुस्तहिक बनाता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में सफर की 16 तारीख पीर का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक़्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते पढ़ ले, लेकिन सफर की 16 तारीख पीर के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और वजीफा पढ़ते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है
کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 صفر پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، آپ نے رشوت تک بھی دے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔
جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 1 بار ہو گیا۔ یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رزاقو، یا غنیو، یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔